اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب نبی سے، اپنے محبوب پیغمبر سے، اپنے محبوب رسول سے، اے پیغمبر آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے تو کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری شریعت پر عمل کرو، میرے طریقے پر چلو تو انشاءاللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے طریقہ بتا دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ رزلٹ کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اگر کچھ غلطیاں بھی ہو گئی، اگر کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے، میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں اور بخش دیتا ہوں۔ اگر ہم نام رکھ لیے عبداللہ، نام رکھ لیے عبد الرحمن، نام رکھ لیے ابو بکر، فلاں فلاں فلاں، لیکن ہمارا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں شریعت مطہرہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں نبی کی محبت نہیں ہے، صرف ہم زبان سے دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کھول کے پلا لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ بات تو طے ہے کہ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے محبوب ہے، ہمارے لیے پسندیدہ ہے، ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی کی آن بان شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قرآن نے حکم دیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، آخر میں اللہ نے فرمایا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہارے نزدیک تمہارے باپ ہے، باپ اونچا درجہ رکھتا ہے، جی ہاں اس کی عزت، اس کا ادب، احترام، اس کی محبت دل میں ہوگی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں باپ کی محبت آ جائے، باپ کی محبت نیچے چلے جائے گی اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر رہے گی۔ اسی طرح اولاد سے باپ محبت کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے، بالکل چھوٹی سی عمر، لخت جگر، نور نظر، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے گود میں پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے۔ اگر کچھ ہو جائے، نیند میں بھی اگر ماں ہو، بچے کی ایک چیخ سے بیدار ہو جانے والی، اس کا خیال رکھنے والی، اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا اگر تم سے پوچھا جائے کہ اولاد کی محبت زیادہ ہو یا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، ایک مومن کا جواب یہ ہوگا کہ اولاد کی محبت نیچے ہوگی اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہوگی۔ ہم کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہم بٹھائیں گے، بسائیں گے۔
اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں گے، دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اور ایسے ہی بیوی، جی ہاں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اگر ایسے مجنون سے بھی پوچھ لیا جائے، ایک مسلمان مجنون ہے، اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ تیرے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہے یا تیری بیوی کی محبت اوپر ہے، وہ مسلمان یہی جواب دے گا، وہ مومن یہی جواب دے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہے، اس کے بعد ہی بیوی کی محبت۔ اور ایسے ہی ہمارا مال ہے، ہماری تجارتیں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، سب کی محبتیں بعد میں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر۔ یہی ایمانی تقاضا ہے، یہی اسلام کا درس ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہی بتا دیا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں شہادت پانا تمہارے نزدیک سب سے محبوب مشغلہ ہو، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہاں یہ سوال کریں تو جواب دیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر سب سے اونچی۔ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی پکار ہے، ایک مومن کی آواز ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی ہاں، حضرت ابو بکر اپنے آپ کو نبی پہ نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، عمر اس چیز کی محبت تمہارے دل میں سب سے زیادہ ہے، حضرت عمر خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہے اور بقیہ ساری محبتیں نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب تمہارا ایمان پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا آیا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کا اتنا احترام کروایا، اتنا احترام کروایا، یہ بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی آئے اور حجرے کے پاس اپنی ضرورت کے لیے اور پکارنے لگے، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، بلند آواز میں اس طرح کی آواز سے پکارنا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ذرا زور سے ہی بات کرتے ہیں اور ان کو بات کرنے کا سلیقہ پتہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، تو اس وجہ سے جب بات کرتے ہیں تو ذرا زور سے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی ضرورت تھی تو دیہاتی ایک صحابی آئے، پکارنے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام حجرے میں ہیں، پکار کے آواز دینے لگے، اے محمد باہر نکلیں، میں اپنی حاجت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے، بلکہ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے آیت اتار دیا کہ ایک مومن کیسے ادب کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرے۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اس طرح گفتگو نہ کرے۔ اللہ نے یہاں تک بتا دیا، اگر نبی تم کو کھانے کے لیے دعوت دے، بلائیں، جائیں، کھانا کھا لیں اور تھوڑی دیر بیٹھیں اور فوراً باہر نکل جائیں، یہ نہیں ہے کہ خوب ادھر کی ادھر کی باتیں بگار بگار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کو اور نبی کے گھر والیوں کو تکلیف ہو رہی ہو
اور نبی شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ شرماتا نہیں حق بات کہنے سے۔ یہاں میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، تم نے کھانا کھا لیا، کھاتے ہی فوراً باہر نکل جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، نبی کا احترام کروایا تو ایسے، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے ہرگز ہرگز داخل نہ ہو۔ ارے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ماں کے درجے میں ہیں، جب چاہے چلے جائے، جب چاہے آ جائے، کیا فرق پڑے گا؟ ماں کے گھر میں ایک بیٹا لاڈ کی وجہ سے جب چاہے جاتا ہے، جب چاہے آ جاتا ہے، تو اسی طرح کے نبی کے گھر میں بھی جاتے رہے، آتے رہے۔ میں نا اجازت لے کے جائیں، اگر اجازت ملے تو اندر داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اب وہ بھی الی طعام، کھانے کے لیے نبی نے دعوت دی کہ آئے کھانا کھائے، جی ہاں داخل ہو جائے، غیر ناظرین اناء، صرف کھانا کھائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ کیا کیا نظر آ رہا ہے، کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نہ، غیر ناظرین اناء ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب نبی نے تمہیں دعوت دی تو تم داخل ہو نبی کے حجرے میں، فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم نے کھانا کھا لیا تو بس وہاں سے اب چلتے بنے، بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، ولا مستأنسین لحدیث، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال نے کس پیار سے صحابہ کو سمجھایا اور یہ بھی بتا دیا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی میں شرم و حیا ہے، نبی اپنی زبان سے کہہ نہیں پائیں گے، نبی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے گھر سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ شرماتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کے ذکر کرنے سے کبھی شرماتا نہیں، جو حق بات ہے وہ تمہیں بتائے گا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہاں تو نبی کے گھر کا حکم بتا دیا، اگر ہم اپنے دوست کے یہاں جائیں جب بھی یہی حکم ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جائیں جب بھی یہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ گئے ہیں گھنٹے گھنٹے اور اس کے بعد رات دیر 2، 2:30، 3 بجے نکل کے واپس آ رہے ہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر بیٹھ کے فوراً نکل جائے، لیکن لمبی لمبی بگار بگار کے وقت ضائع کر کے گھر والوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ پسند نہیں فرماتے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کتنی آسانی سے اللہ نے بیان کر دیا کہ نبی کا یہ مقام ہے، نبی کی یہ عزت ہے، قربان جائے اپنے نبی پر۔ بتا دیا کہ بیت الخلا میں جائیں تو کیسے پہلے پیر رکھیں اور کون سا پیر رکھیں، اور بیٹھے تو کیسے بیٹھے، اور جانے سے پہلے دعا پڑھیں تو کون سی دعا پڑھیں، اور پھر باہر آئے تو کون سی دعا پڑھ لے، پھر کھانا کھائے تو کیسے کھائے، پانی پیے تو کیسے پیے، جی پھر اس کے بعد ذرا دوڑ لگانا ہو تو کیسے دوڑ لگائے، بستر پر سوئے تو کیسے سوئے۔ واہ میرے نبی، واہ میرے نبی۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین نے طب نبوی کی ایک کتاب ہی نکال دیا۔ کیا ہے طب نبوی؟ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحت کے سلسلے میں جن باتوں کو ذکر کیا کہ ایک مومن کن باتوں کا خیال رکھ کر زندگی گزارنا ہے، کہ یہ ہے کہ خوب کھاتے رہے اس لیے کہ بڑی دعوت پر بلایا گیا ہے، تو ویسے ہی اگر کھائیں تو اچھا پیٹ بھر کے ڈکار آنے تک کھاتے رہے، اس طرح سے کھائیں۔ جب
सहाबा ने आपस में गुफ्तगू की कि देखें, हजरत अबू बकर का दौर भी गुजर गया, हजरत उम्र फारूक का दौर आया है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए फुतूहात के दरवाजे खोल दिए हैं, यहां से लेके बैतुल मुक़द्दस तक और कहीं कहीं दूर दूर तक माशाअल्लाह इस्लाम फैलता हुआ नजर आ रहा है और फुतूहात हमारे लिए मिल रहे हैं। फुतूहात का दरवाजा रब ने खोल दिया है। सहाबा के घर अच्छे हो गए हैं, सहाबा के कपड़े अच्छे हो गए हैं, सहाबा का रहन सहन अच्छा हो गया है, सहाबा का खाना पीना अच्छा हो गया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अभी उसी तरह पेवन के कपड़ों में जिंदगी गुजार रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, खाने में भी खाना पेट भर के खाता नहीं, बिस्तर भी पतला ताक कर लगा के सोता है। सहाबा में ये बात होने लगी कि क्यों हम अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश कर लें कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा घर हम आपके लिए बना के देना चाहते हैं। अब बोले तो कौन बोले, किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जाके उम्र फारूक से बात करे रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए कि बड़ा गुस्सा और बिल्कुल जलाल, किसी को बात करने की हिम्मत नहीं। अब जिक्र करें तो कौन जिक्र करे, अमीरुल मोमिनीन ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर लें। आपस में मशवरा हुआ कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और अम्मा हफ्सा, ये दोनों अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अज़वाज थी। अम्मा आयशा भी जहेदी बीवी और हफ्सा खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। तो इनसे जिक्र करनी तो ये जाके जिक्र करें। दोनों ने मशवरा कबूल कर लिया, गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गुफ्तगू शुरू फरमाई कि अमीरुल मोमिनीन, माशाअल्लाह आपके दौर में फुतूहात ही फुतूहात हैं, सहाबा भी अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इनका खाना पीना भी अच्छा हो गया, इनका रहन सहन भी अच्छा हो गया, इनका पहनना भी अच्छा हो गया। सारी चीजों को जिक्र किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सुकून से सुना। फिर उसके बाद कहा कि सहाबा की भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है। फरमाया सहाबा की भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि आप भी इसी तरह खाएं तो अच्छा खाएं, पिए तो अच्छा पिए, रहे तो अच्छा रहे, पहने तो अच्छा पहने, आपका बिस्तर अच्छे से अच्छा लगा दे, आपके लिए घर भी अच्छा बना दे। क्या फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आयशा अब आपको जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि आप नबी की बीवी हैं, इसलिए मुझे ख्याल है कि अगर मैं सब अल्फाज में कहूं तो बुरा न लग जाए, लेकिन ये नबी की बीवी होने के साथ साथ मेरी बेटी भी है। कौन? हफ्सा। मैं इससे कह सकता हूं, इसलिए तुमसे नहीं कहूंगा। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, बेटी मुझे बता दे, मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अगर पेट भर कर खाया हो तो ये उमर भी पेट भर के खा लेगा। क्या खाना नसीब था? हजरत हफ्सा ने फरमाया, अब्बा हमारे घर का हाल ये था, महीने महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। कभी एक खजूर खा लिया, सुबह शाम हो गई। कभी सत्तू का एक वो लड्डू जिसे कहते हैं वो खा लिया, सुबह शाम हो गई। कभी गोश्त मिल गया, इसलिए कि वो मुश्किल अय्याम थे। तो कहा कि मेरे दो दोस्त थे, एक नबी एक अबू बकर, ऐसे ही गए, अब ये कैसे खा सकता है? कहा नबी के पास कितने जोड़े थे वो तो बता दो बेटी, मैं भी जरा अच्छा जेबतन कर लूं। अम्मा हफ्सा ने फरमाया कि अब्बा
میرے نبی کے کپڑوں کی بات یہ تھی کہ صرف آپ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اور ہمیں بھی کپڑے دھونے کے لیے نہیں دیتے تھے بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہی گھر میں تھے، آپ نے کپڑے دھویا، اس دن ذرا بارش تھی، کپڑے گیلے تھے، سوکھے نہیں تھے۔ حضرت بلال حبشی آ گئے، آ کے پکارنے لگی کہ یا رسول اللہ، جماعت تیار ہے، صحابہ منتظر ہیں، آئے نماز پڑھائیں۔ اندر سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آواز دی تھی بلال حبشی کو، بلال میرے کپڑے بھی گیلے ہیں، تھوڑا سوکھ جانے دے، میں ذرا سوکھنے کے بعد پہن کے آئے کہ نماز پڑھنا چاہتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بستر بھی اسی طرح ٹاٹ اور کپڑے بھی ایسے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے دوست یہاں آرام کر رہے ہیں، ایسی ہی زندگی گزر بسر کے یہاں آرام کر رہی ہیں۔ ان کا یہ دوست بھی اسی طرح جی کے ایسا ہی خبر میں چلا جائے۔ اگر تمہارے علاوہ کوئی اور آ کے کہتا تو بات الگ ہوتی، عائشہ تم نے کہا اس لیے ذرا لحاظ رکھ لیا ہو، نبی کی بیوی ہو اس لیے کچھ کہا نہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی یا ہوتا تو بات ہی الگ ہوتی۔ تو میرے نبی کی جو زندگی، جی ہاں، کھانے میں ایسے، پینے میں ایسے، تو اسی لیے ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھا تھانے میں جو بمبئی کے پاس ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس مریض بہت زیادہ کھنچے چلے آ رہے ہیں، کیسے علاج کرتے ہو؟ تو اس غیر مسلم ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، امام صاحب ہمارا طریقہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبوی کی کتاب تھی اس کو ہم نے لے لیا، اب میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان کی مشق کروا کے بھیج دیتا ہوں اور ہمارے پیشنٹوں کو صحت مل جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ طب نبوی پہ مشق کرا کے لوگوں کو بھیجتا ہوں تو ان کو صحت ملتی ہے، اور میرے پاس اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور علاج کرا کے جاتے ہیں، اور روزانہ جتنا میرے لیے ممکن ہو اتنے ہی پیشنٹ لے سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دکان بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں اپنے نبی کو، اپنے نبی کا پتہ نہیں ہے کیسے اخلاق تھے، کیسا کردار تھا، کیسی زندگی تھے، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، بات کرتے تو کیسے بات کرتے، سوتے تو کیسے سوتے، چلتے تو کیسے چلتے، تجارت کرتے تو کیسی تجارت کرتے، زندگی میں سچائی تھی تو کیسی سچائی تھی، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، دغا نہیں، بغض نہیں، اناد نہیں، تکبر نہیں، اور دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک و صاف اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی گزار کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ایسے نبی پہ لاکھوں نہیں کروڑوں زندگی نچھاور کر دی۔ وہ غار ثور میں، جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ٹہلیں، میں پہلے جاؤں گا، ذرا پاک کر دوں۔ بہت سارے بل تھے، پاک کر دیا، ایک بل باقی رہ گئی۔ کیا محبت تھی نبی پہ۔ جب وہاں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس کو بند کرنے کے لیے ایڑی رکھ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ تشریف لائے یا رسول اللہ، آپ کی مانڈلی پہ سو گئے، اور حضرت ابوبکر اپنی مانڈلی پہ سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نبی کو آرام پہنچ۔ کتنا خیال تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے آرام کا۔ موذی جانور نے ڈھسا جو بھی اندر تھا، حضرت ابوبکر کو تکلیف ہوئی، سنبھالتے رہے یہاں تک کہ درد کی وجہ سے، تکلیف سہا نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے، رخسار سے گرتے ہوئے
نبی کے چہرے پہ گر پڑے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو احساس ہوا، اس لیے کہ اس وقت غار میں اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ابو بکر کو کچھ تکلیف ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پوچھا ابو بکر کیا قصہ، کیوں آنسوں سے آنسو نکل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی موذی چیز مجھے گھس رہی ہے، اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ تو منتظر تھا میری زیارت کا، ایڑی ہٹاؤ مجھے دیکھے گا باہر چلے جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا تھوک لعاب جسے کہتے ہیں نکالا، حضرت ابو بکر کو جہاں تکلیف تھی لگا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ کبھی یہاں تکلیف ہی نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے تھوک میں، آپ کے لعاب میں اتنی شفا، اتنی شفا. واہ میرے اللہ، میں آپ کے سامنے ذکر کر نہیں پاؤں گا کتنے ایسے واقعات. تو ہم اپنے نبی کی سچی محبت دل میں بٹھائے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اوروں کو بھی متاثر کریں. جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں تو نبی کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے معاملہ کریں، اور اگر ان کے ساتھ رہن سہن ہو رہا ہے تو ایسے ہی رہیں جیسے اللہ کو پتا ہے کہ کب کس کو ہدایت دے دے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہمارا طریقہ نبی کی زندگی کے مطابق ہو تو کب کس کو ہدایت مل جائے پتہ نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ اللہ ہدایت دے. اب یہاں کانپور میں اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بینر لگایا جس کی وجہ سے پولیس والوں نے FIR کیا. پھر وہاں سے ہوتے ہوتے مہاراشٹر میں یہ بات پہنچی، اب ہمارے یہاں داونگرے میں یہ بات پہنچی. دیکھیے کل ہی ہمارے علماء کی، یہاں کے سیاسی قائدین کی اور اسی طرح دانشوران ملت کی ایک میٹنگ ہوئی، اس پر بحث ہوئی کہ کیا ایک بینر لگا دینے سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں. ایک سوال یہ، تو سبوں نے کہا کہ جی ہاں بینر اپنی جگہ میں لگائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، اپنے دل میں بسا رہے ہیں کہ اے لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہیں، بسائے ہیں اور پوری زندگی کو اس کے مطابق بنا لیا. آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں. لیکن راستوں میں چونکہ BBMP سے پرمیشن کی ضرورت پیش آتی ہے یا ہر علاقے کی. اب داونگرے میں کیا ہوا کہ غیر مسلم جہاں رہتے ہیں وہاں لے جا کر ہمارے کچھ نوجوانوں نے بینر لگا دیا، جہاں SC SB ہمارے بھائی رہتے ہیں. تو اب انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ بھئی ہم یہاں بستے ہیں، آپ اپنی جگہ لگا لیں، ہمارے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو اب ہمارے نوجوان اس طرح کی حرکت کریں اور اس کے بعد کچھ واقعات پیش آ جائیں گرفتاری کے، پھر پریشانی لاحق ہو تو کون ذمہ دار ہو؟ ہم عملی طور پہ جی ہاں کچھ کتابچے ہیں لے جا کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیں. قرآن مجید کا ترجمہ ہے. یہ غیر مسلم عورت جب میں امریکہ میں قرآن سنا رہا تھا تو آئی، کہنے لگی کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں، میرے لیے کیا ملے گا؟ میں نے کہا قرآن کا یہ ترجمہ لو، پڑھو، اس کے بعد اللہ اگر ہدایت دے تو قبول کر لو اسلام. اور نیو یارک میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک یوسف پروفیسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، بحث مباحثہ ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن پورا ترجمہ پڑھا ہے اور حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے. ان ساری چیزوں میں مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں باپ کی بھی عزت ہے، ماں کی بھی عزت ہے، اولاد کی بھی عزت ہے، پوتے پوتیوں کی بھی عزت ہے، نواسی نواسیوں کی بھی عزت ہے. اس چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں اسلام کو قبول کر لیا.
میرا نام دوسرا تھا اور وہی یوسف نام رکھ لیا۔ ایسے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے اعمال، اپنے طور طریقوں سے غیر مسلم بھائیوں کو متاثر کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ہم کبھی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کروائیں گے۔ تو اب یہاں غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں جا کے ہم نے اشتہار لگا دیا اور کہا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے محلے میں لا کے اشتہار لگاؤں۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ طے کیا کہ جی ہاں، ہم پہلے عمل کریں، ہماری زندگی میں نماز نہ چھوٹے، ہماری زندگی میں دھوکہ نہ آئے، ہماری زندگی میں جھوٹ نہ آئے، ہماری زندگی میں زنا کاری نہ آئے، ہماری زندگی میں سود نہ آئے، ہماری زندگی میں کسی کے لیے دغا کرنے کا یہ خیال پیدا نہ ہو۔ ان ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گھر میں جا کے سو جائے، یہ نعرہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائے اور اسلام پر بھی عمل کر کے دکھائے کہ ہم سچے مسلمان۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، اور یہ بینر اس طرح لگا دینا کہ روڈوں پہ لگا دینا اور غیر مسلم بھائیوں کے گھروں پہ لگا دینا اور ان کی مندروں کے سامنے لگا دینا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اس سے ہم بچے۔ ہاں، ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ جو بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور جو پرشاسن ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ جو بھی ایف آئی آر ہوا ہے ان کو واپس لے، اور اسی طرح داون گرے میں بھی جو باتیں پیش آئی ہیں اس کو بھی واپس لے، اس لیے کہ ان کو پتا نہیں تھا، وہ نادانی میں ایسی کوئی حرکت کر دی ہو، لیکن ان کو ایک مجرم قرار دینا اور ان پر ایف آئی آر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے سدرامیا صاحب سے بھی گزارش کی ہے اور اسی طرح ملک کے وزیر اعظم سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ پولیس کو حکم دیں کہ جن جن پر بھی ایف آئی آر ہوا ہے ان کو واپس لے۔ جی ہاں، ہم اپنے ماں باپ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر وقت نے پوچھ لیا ہماری جان کو نبی کی حفاظت کے لیے، انشاءاللہ نبی کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان کو بچائیں گے نہیں، بلکہ قربان کرنے کو ہم اپنے آپ کو بالکل پسند کریں گے اور اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں بھی، ہمارے ملک میں بھی امن و امان کو جاری و ساری رکھے۔ میں یہاں کچھ باتیں کہہ نہیں پاؤں گا کہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ذرا کبھی موقع ملے تو اسے پڑھ لینا۔ دو آیتیں ہیں، ایک ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور دوسری آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جی ہاں، ان دو آیتوں میں اللہ نے بہت بڑا سبق دے دیا ہے کہ یہ اس طرح کی سازشیں رچتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن میرے نبی نے جس طرح دور اندیشی سے، حکمت سے اور بالکل سمجھ سے کام لیا تھا، آج کے دور میں بھی اسی طرح نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سمجھداری سے کام لینا، دور اندیشی سے کام لینا اور علماء کی قیادت کو ماننا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مرتے دم تک مجھے بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو مکر و فریب، جو دھوکے اس وقت
دنیا میں رائج ہیں، جو آزمائشیں، جو فتنے دنیا میں رائج ہیں، ان تمام فتنوں سے ہماری نوجوان نسلوں کی رب ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بعض بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بند مٹھی کیا ہوتی ہے، بند مٹھی کیا ہوتی ہے؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ ذرا دور دراز دوسرے ملکوں میں رہنے والے احباب میسیج کے ذریعے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان سے اس لیے کہ ہماری یہ آواز ان تک بھی پہنچتی ہے تو وہ سن لیں کہ بند مٹھی ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی نشان نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کے گھر کی مدد کے لیے ہم نے بند مٹھی کچھ جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ڈال دیا اور چلے گئے۔ ہم کو پتا بھی نہیں ہم نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتا ہے۔ تو اگر ہم نے بند مٹھی یہاں اللہ کے گھر کی مدد کے لیے اور یہاں چلنے والے اداروں کی امداد کے لیے، نصرت کے لیے ڈال دیا، کوئی نام نہیں، نشان بھی نہیں، نام کا اعلان بھی نہیں، فلاں صاحب نے یہ کام کیا، فلاں صاحب نے یہ کام کیا، نہ، اللہ کے لیے کیا، لیکن نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہم نے نیت کی کہ ہاں میرے اللہ، میرے بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، میں اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے، بلکہ میری بچیوں کے نکاح سے پہلے، اس لیے کہ 2 دن پہلے ایک صاحب تشریف لائے، کہنے لگے حضرت مجھے 3 بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، لیکن میں اپنی بچیوں کے نکاح سے پہلے میری ان یتیم بہنوں اور بیٹیوں کا نکاح کروں گا، بعد اپنی بچیوں کا نکاح کروں۔ اس لیے 2 نکاحوں کے اور سلسلے میں انہوں نے رقم لا کے جمع کی، کہا کہ پہلے یہ نکاح ہو جائیں، بعد میں آپ دعا کروا دیں۔ کون دعا کرے گا اتنے بڑے مجمع میں، اور کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ان کی زندگیاں خوشیوں سے اللہ بھر دے، اللہ ہی کو پتا ہے، مجھے بھی نہیں، کسی اور کو بھی۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دل ہی دل میں میرے اس بھائی کے حق میں دعا کر دیں کہ ایک درد کے ساتھ لا کے دیا کہ میری بچیوں کا نکاح بھی اللہ اچھا کروا دے، اس سے پہلے میں میری غریب بہنوں اور بیٹیوں کا نکاح کا نظام بناتا ہوں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے جذبے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح بند مٹھیاں جو ڈال کے جاتے ہیں، اللہ ان کے جذبے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔